فخر کمنگ بیک ٹو چیف جسٹس والا پوائنٹ، اگر ایسا ہے کہ اب چیزیں اب شفاف ہیں، غیر جانبدار ہیں، پھر بھی تنقید کیوں ہوتی ہے؟ بالکل علینا، دیکھیں کچھ یہ جس طرح میمل نے بھی کہا کہ اس میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے ایک تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی جو صحافتی کمیونٹی ہے اس کا بڑا کردار ہے۔ یہ اس طرح جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کیا گیا، ایون آج کے دن تک بھی اگر وہ اناؤنس نہ کرتے تو یہ اسپیکولیشن ہمیشہ سے تھی کہ ہمارے بڑے مصدقہ ذرائع ہیں جن کے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس صاحب یہ سارا کچھ حکومت کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ اور خاموشی سے کوئی آئینی ترمیم کے ذریعے ایکسٹینشن لے دیں گے۔ اس حوالے سے کافی دنوں سے ایک بحث بھی سوشل میڈیا کے اوپر جاری تھی۔ دیکھیں یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ شروع ہوا تھا، یہ ہوا تھا مئی میں، جب یہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ تھی جس میں یہ رولز اور جوڈیشل کمیشن کے رولز کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی جو پیش کرنے تھے۔ تب یہ ایک وزیر قانون نے اس ٹائم بتایا تھا پورے جوڈیشل کمیشن کو کہ حکومت یہ انٹینڈ ہے، اس کی انٹینشن ہے کہ وہ کوئی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے آرٹیکل 175A میں ترمیم لانا چاہ رہی ہے۔ تو اس ٹائم یہ جو چیزیں تھی اس میں تمام ججز کی جو جتنے بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبران تھے ان کی رائے لی گئی اور پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو رولز وغیرہ بنائے گئے تھے کمیٹی کی طرف سے اس کو اپروو کر لیا جائے یا پھر ڈیفر کر لیا جائے۔ تمام ججز نے اور باقی جو ممبران تھے ان سب نے کہا کہ اس کو ڈیفر کر لیتے ہیں حکومت اگر اس طرح کر رہی ہے۔ تو یہ وہ دن تھا، اس کے بعد یہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ یہ شاید کوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب حکومت کے ساتھ مل کے کوئی خفیہ طور کے اوپر ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام جو ججز تھے اور تمام جوڈیشل کمیشن کے ممبران تھے ان سب کو پتہ تھا کہ حکومت نے یہ بتایا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ اسی میٹنگ میں ہی چیف جسٹس نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، آپ باقی ججز کے حوالے سے لینا چاہتے ہیں۔ تو مطلب یہ مئی کے دنوں میں ہی کلیئر ہو گیا تھا، انہوں نے لا منسٹر کو، اور لا منسٹر نے کئی دفعہ یہ بتایا بھی، ساتھ اٹارنی جنرل کو۔ پھر یہ جب زیادہ رومرز ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اٹارنی جنرل کے ذریعے بھی میسج بھیجا کہ وہ کوئی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہماری صحافتی کمیونٹی ہے وہ بضد ہے کہ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بالکل سچے ہیں، اور چاہے وہ لا منسٹر ہو، چاہے اٹارنی جنرل ہو، یا جب تک چیف جسٹس خود اناؤنس نہیں کریں گے ارلی وہ اپنی ریٹائرمنٹ کا اناؤنس کر دیں، یا پھر یہ جو ہے ہمارے کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے ایک پریس ریلیز کے ذریعے اس کی تردید کر دیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا۔ تو یہ ایک ہم صحافی جو ہے وہ خود کو، میرا خیال ہے کہ یہ اپنی بھی ایک وہ کرنی ہوگی کہ ہم کسی ادارے کے اوپر یہ ڈکٹیٹ کر کے نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری خبر کے مطابق چلیں۔ یہ اس میں ہمارے جو صحافتی ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس حوالے سے بنیادی طور کے اوپر کہ ہم کوئی اتنے بڑے کوئی یہ نہیں کہ ہمارے عدلیہ کو مجبور کر دیں کہ وہ چیف جسٹس، یہ بھی ڈیمانڈ کیا گیا کہ 80 دن جو ہے وہ پہلے ہی حکومت نوٹیفیکیشن کر کے نئے چیف جسٹس کا وہ کر دے۔ تو یہ اس طرح کے جو میرا خیال ہے کہ جو صحافیوں کی طرف سے مطالبات، ایک رپورٹر کا یا بطور صحافی کا ہمارا کام ہے کہ فیکٹس جو ہیں رپورٹ کریں، عدالت میں یہ ہوا، فلاں کیس کے بارے میں یہ تھا، یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں جج یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کو پہلے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے یا اپنے نوٹیفیکیشن۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہماری اپنی جو صحافی کمیونٹی ہے اس کو سوچنا چاہیے۔ اور جہاں تک یہ اور جہاں تک یہ جو عدالتی شفافیت اور اس کے معاملے میں یہ میمل نے بالکل تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کوئی ایسا پاکستان کی جوڈیشری میں کوئی ایسا جج نہیں آیا چیف جسٹس کہ وہ اپنے اختیارات کو کم کر کے وہ ڈیوالو کر کے باقی ججز میں ڈیوائیڈ کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ بہت اچھی مثال جو انہوں نے وہ سیٹ کی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید لیکن سہیل بڑائی صاحب اس سب کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی کچھ کیسز کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت تنقید بھی ہوئی بینچز کے اوپر۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ایک بالخصوص یہ بار بار مطالبہ کیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ آپ نوٹیفائی کریں نئے چیف جسٹس کو، جیسے کہ شاید موجودہ چیف جسٹس ان کا کہیں تاثر ہے، کہیں ان کا جھکاؤ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو ہماری چونکہ سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے، ایگریشن ہے، اور سوسائٹی کے اندر عدم استحکام ہے، ایک دوسرے پہ شک ہے۔ لیکن قاضی صاحب کے میں نے فلم کے جائزہ لیا ہے، اور سب سے پہلا تو ان کا کارنامہ پاکستان میں 8 فروری کے الیکشن کا انعقاد ہے۔ ہمیں سب کو علم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فی الحال اس وقت یہ الیکشن نہیں چاہتی تھی، یہ صرف قاضی صاحب کی وجہ سے کروانا پڑا، مجبور ہو گئے وہ، اور وہ الیکشن ہو گیا۔
दूसरी बात यह है कि सवाए एक फैसले के जिस पे मुझे उनसे इख्तलाफ था और वो तहरीक इंसाफ से जो उन्होंने इलेक्शन सिंबल जो है वो लिया था, बाकी मैं समझता हूँ कि काजी साहब ने हर मामले में अब आप बोल रहे हैं, बहुत उन्होंने अच्छे फैसले किए हैं, इंसाफ देने की कोशिश की है। हमें उनसे कई चीजों पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर उनका सारा माजी और जो आज का कंडक्ट है उसमें वो बहुत अच्छे चीफ जस्टिस में उनका शुमार होगा। उन्होंने अपने इख्तियारात, जिस तरह बहुत बड़ा आदमी होता है जो अपना इख्तियार खुद दूसरों को दे दे और खुद रोज बैठ के मुखालफत जो है वो बर्दाश्त करें। सबको पता था कि उनके नीचे दो जज हैं, उनकी सोच उनसे नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने उन्हीं दो जजेस के साथ बैठ के कमेटी बनाई। और इसी तरह बावजूद इसके कि जो तहरीक इंसाफ को उनके ऊपर बहुत सारी जो है शिकायत है, उनसे गिले करते हैं, लेकिन जाते फिर भी सुप्रीम कोर्ट ही है, उसी का दरवाजा जाके खटखटाते हैं। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें किसी के ऊपर भी बेजा इल्जाम, झूठा प्रोपेगेंडा इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। मुझे बताएं ना कि काजी साहब ने क्या ऐसा स्वाय जो मैंने वो कहा एक इलेक्शन सिंबल वाला जो एक फैसला है, उससे मुझे भी थोड़ा इबाम हुआ था कि ये फैसला जो था ये लोगों के ख्वाहिशात के खिलाफ था। लेकिन बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि क्या जजेस को कानून के मुताबिक फैसला करना होता है या अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला करना होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि सच तो यही है कि उनको आइन की शिकें देख के फैसला करना होता है। अवामी ख्वाहिशात तक अभी हम जजेस को जब लेके जाते हैं तो फिर वो जो है वो वजीर आज़म को भी नाअहल कर देते हैं, फिर वो अपने मनमाने फैसले करते हैं, आइन की मनमानी तशरीह करते हैं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज करते हैं, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को मनसूख कर देते हैं। तो ये तो हम देखते आ रहे हैं जस्टिस मुनीर से लेके जस्टिस साकिब निसार तक और उमर अतियाब बदयाल तक। तो कम से कम ये रवायत तो खत्म हुई है। सर इस पहलू पे भी रोशनी डालिएगा ना कि इससे पहले ये भी होता था, बल्कि इल्ज़ाम बहुत लगाए जाते थे कि अदलिया का गठजोड़ होता है, जो सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट के मामलात या इक़्तिदार की तब्दीली या मैनिपुलेशंस होती हैं सियासी तौर पर, उसमें क्या इस रिवायत में फ़ैसला बेशक हक हो खिलाफ हो एक अलग चीज़, बट क्या इस रिवायत में भी अलग और अब शफाफियत इतनी है कि अगर आप मुत्तफिक नहीं भी है फैसले से तो उस तरफ आप पॉइंट नहीं कर सकते कि ऐसा भी है? देखिए सच तो यह है कि अदलिया ने, चाहे वो काजी साहब हों या काजी साहब से दूसरा नुक्ता नजर रखने वाले जज हों, इन्होंने इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को सबसे टफ टाइम दे रखा है। और काजी साहब ने भी 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में एस्टेब्लिशमेंट की एक नहीं सुनी। और मैं ये भी मेरे ज़ाती इल्म में है कि इमरान खान के बारे में भी बहुत सी उनसे बातें उनसे कही गई, उनको पैगामात भेजे गए, उनसे लोग मिले, उन्होंने वो भी नहीं मानी। बाकी तो देखें तारीख पता नहीं क्या फैसला देगी, लेकिन सच ये है कि काजी साहब ने बहुत कोशिश की है कि उनकी सोच हो सकता है कहीं एस्टेब्लिशमेंट से मिल सकती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के दबाव को उन्होंने कबूल नहीं किया। ये तो हो सकता है कि कहीं उनकी सोच का मिलाप एस्टेब्लिशमेंट से हो, कहीं नून लीग से हो, कहीं तहरीक इंसाफ से हो, ये तो हर बंदे का हो सकता है। लेकिन ये कहना कि उन्होंने किसी के दबाव में आके फैसला कर दिया, मुझे तो कोई ऐसा ट्रेस या ऐसा कोई इशारा या ऐसा कोई मुशाहिदा मेरी नजर में नहीं। सर अगर जो राब्ता हुआ इमरान खान से मुतल्लिक, ये किस दौर की बात है जो आपकी इंफॉर्मेशन है? ये देखिए मैं अपने कालमों में ये लिख चुका हूँ कि इनसे लोग जाके मिलते रहे मुख्तलिफ, और उनको इमरान खान के बारे में बताते रहे, तो वो ये कहते थे कि ये जिसने इस जिन को बोतल से बाहर निकाला, जिन को बनाया वही जाने, अदलिया ने तो नहीं बनाया। तो मतलब क्या कहते थे खान साहब से मुतल्लिक?
نہیں دیکھ سوال یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں پرانی روایت تو یہی تھی نا کہ کبھی جو تھے وہ جسٹس قیوم کام آئے بے نظیر بھٹو کا کام تمام کرنے میں، ان کو نااہل قرار دے دیا. کبھی نواز شریف کے خلاف جو تھے وہ جسٹس کھوسا کام آئے، کبھی زرداری صاحب کے خلاف افتخار چودھری اور وہ آئے، اور یہ سارا پیچھے اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہوتی تھی. میمو گیٹ کے پیچھے کون تھا، جو گیلانی صاحب کی نااہلی ہے اس کے پیچھے کون تھا، کہ اب تو سب کو پتا ہے نا. نواز شریف کی نااہلی کے پیچھے کون تھا کیا سب کو پتا نہیں ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ تو نہیں ہوا، تمام تر کوششوں کے باوجود یہ تو نہیں ہو سکا. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں خان صاحب کے معاملے میں قاضی فائز عیسیٰ نے پریشر برداشت کیا اور ایسا نہیں ہونے دیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو عدلیہ ہے اس نے، میں تو شروع سے ہی کہا کہ اس وقت چاہے ادھر کے جج ہوں چاہے ادھر کے جج، جو بھی ان کے سیاسی نظریات ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے سب سے سخت ٹائم دیا ہے حالیہ دنوں میں، اور یہ ظاہرہ ریکارڈ کی بات ہے.